اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عزیزان محترم، آج کی شب 27 رجب دو تاریخوں کے لحاظ سے، مناسبتوں کے لحاظ سے مشہور ہے۔ شب معراج بھی ہے، شب بعثت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 تاریخ کو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا ظاہری طور پر اعلان کیا۔ معراج کی اور بھی تاریخیں بیان کی گئی ہیں تاریخ میں، لیکن آج کی تاریخ زیادہ مشہور ہے، جس میں تمام جگہ، تمام علاقوں میں، دنیا بھر میں جشن اور محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ویسے بھی آج کی یہ شب بہت ہی زیادہ برکت والی شب ہے، ماہ رجب کی سب سے برکت والی شب 27 رجب۔ عزیزان محترم، معراج ظاہر ہے اس کے معنی عروج لفظ اس میں، جس سے یہ لفظ بنا ہے عروج، کہ ایسا عروج وہ نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے پوری کائنات کو عروج بخشا ہو، پوری کائنات آپ کے صدقے میں خلق کی گئی ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ معراج کی کیا کیا خصوصیتیں ہوں گی۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ اسراء قرآن مجید کی 17ویں یہ سورہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اسراء یعنی ایسی سیر جو رات کی تاریکی میں کرائی جاتی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور اس کے بعد پھر آسمان پر جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ براق ایسی سواری جو تیز رفتار سواری، نور کی سواری، یعنی سوار بھی نور ہے اور جس پر سوار ہو رہا ہے وہ براق، وہ بھی نور ہے۔ تو نور کی رفتار سے آپ نے یہ معراج کا واقعہ، یہ معراج آپ کو پورے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی، اس کے اطراف میں برکتیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ مقصد معراج بھی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد معراج کیا ہے؟ مقصد معراج لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک پروردگار عالم سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر تمام واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے، حدیث معراج بہت مشہور ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے عزیزان محترم، تعجب کرنے کی اس لیے بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا وہ اپنے بندے کو چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اہم بات کہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ معراج روحانی اور جسمانی، اس میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب نہ صرف روح کو کہا جاتا ہے، نہ صرف جسم کو، اب دوسرے کہا جاتا ہے کہ جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ تو اللہ کے رسول جسم اور روح کے ساتھ
اپنے بابرکت وجود کے ساتھ، نورانی وجود کے ساتھ آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ لے گیا، اور آسمان کے سیر میں اس میں نشانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ پیغام مل جاتا ہے کہ معراج عبد کا مطلب جس میں جسم اور روح ہو۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد۔ تو اس انداز میں اللہ کے رسول نے اس دنیا سے مسجد حرام سے شروع ہوا یہ سفر معراج، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر براق کا آنا، اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا۔ عزیزان محترم، معراج ایک بار نہیں، کتابوں میں آیا ہے کئی مرتبہ اللہ کے رسول گئے، اور یہ شرف سوائے اللہ کے رسول کو کسی کو حاصل نہیں کہ زندگی میں ہی آپ نے پورے آسمانوں کی سیر کی، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین، سید الانبیاء ہیں، لہٰذا جو شرف اور فضیلت آپ کو حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اس واقعے میں بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی آپ ہو کر آ جائیں، آسمانوں کی سیر کر لیں؟ تو عزیزان محترم، سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ وہ اپنے خاص بندوں کو اگر علم عطا کر دے تو ان میں بھی بہت ساری صلاحیت ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر، کہ اس واقعے کے اندر یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ دیکھیے آصف ابن برقیہ جو آپ کا وزیر ہے، چشم زدن میں تخت بلقیس کو ہزاروں میل کی مسافت طے کرنے کے بعد لے آتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا وہ تخت بلقیس، لیکن چشم زدن میں حاضر کر دیا آپ نے۔ قرآن میں اس کا پورا وہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس کے پاس کیا چیز تھی؟ معصوم کی روایت ہے کہ صرف ایک اسم اعظم کا اس کے پاس علم تھا۔ 73 اسم اعظم ہیں، معصوم فرماتے ہیں 72 اسم اعظم کا ہمارے پاس علم ہے، ایک اسم اعظم اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اور آصف ابن برقیہ کہ جو چشم زدن میں ہزاروں میل کے فاصلے سے اس تخت کو حاضر کر دیتا ہے، تو یقیناً پھر وہ جو فخر کائنات و فخر انبیاء ہو، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے معراج پر لے گیا وہی، تو لہٰذا کوئی اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک بات کہ اس کا مقصد کیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جس میں مقصد خود ہی بیان کر دیا ہے اس آیت کے اندر، کہ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پروردگار عالم نے آسمان میں جو نشانیاں تھیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، مسافہ کرنا، نماز پڑھانا، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل رک جاتے ہیں سدرۃ المنتہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس معراج کا ذکر قرآن کی سورہ اسراء میں بھی ہے، سورہ نجم کے اندر بھی ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہاں لے گیا؟ بلندیوں پہ لے گیا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور اتنے قریب آئے اللہ کے رسول، فتدلّا، اور قریب آئے، ثُمَّ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اور اتنے قریب آئے کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ سورہ نجم کی آیتیں، تو کیا فاصلہ؟ یعنی اللہ کے کمالات ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، جس جگہ پر اس ملکوت سماوات کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو دکھلایا، اور وہ اتنے قریب تھے کہ 2 کمان یا اس سے کم کے فاصلے پر تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے جو جلالت ہے، اس کا جو ملکوت السماوات ہے، اس کے اتنے قریب آئے کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ عزیزان محترم، معراج کا ایک خاص پیغام بھی ہے کہ اس میں ہمیں بہت سارے تحفے ملتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ ولایت علی ابن ابی طالب، سورہ نجم کے اندر ہی آنے والی آیتوں میں ہے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پروردگار عالم نے ایسی وحی کی اپنے بندے پر، اور وہ وحی جو سوائے اللہ کے اور رسول کے کوئی نہیں جانتا، کہ کیا پیغام دیا،
کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہ وہ وحی کی جو وحی کی جا سکتی تھی، وہ کیا وحی ہے عزیزان محترم کسی کو معلوم نہیں. یہ تو ہمیں جب معلوم چلا جب 18 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے تمام اپنے صحابیوں کو جمع کیا اور اس انداز میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. عزیزان محترم جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ولایت کا پیغام جو وحی تھی وہ وحی روز غدیر ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں کیا پیغام دیا؟ ولایت علی بن ابی طالب کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. معراج میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے وہ سیب تناول فرمایا جو جنت کا سدرۃ المنتہا میں جس شجرے سے وہ سیب تناول فرمایا. اس کے بعد 40 دن تک آپ دور رہے، عبادت میں مشغول رہے معراج کے بعد، اور پھر یہ سلسلہ ولادت شروع ہوا معصومہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. تو ہمیں عظیم ہستیوں کی محبت کا جو حکم دیا گیا ہے عزیزان محترم مولا کائنات کی ولایت، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے مودت، خصوصاً معصومہ کونین سلام اللہ علیہا سے مودت، یہ تحفہ ہے معراج کا، آج کی شب کا. عزیزان محترم اسی لیے اظہر حسین زیدی، علامہ اظہر حسین زیدی مرحوم فرماتے ہیں کہ معراج کے اگر لفظوں پہ غور کیا جائے، ویسے تو یہ عروج سے مشتق ہے، لیکن آپ لفظ دیکھیں میم سے مراد کیا ہے؟ محمد. عین سے مراد علی، یعنی معراج کسے کہتے ہیں؟ محمد اور علی کے راج کا نام معراج ہے عزیزان محترم. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو آج تک لوگ مٹا نہیں سکے. آسمان پر جو معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کے رسول نے اپنے انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے بعد چاند مل جاتا ہے. یہ آسمان پہ معجزہ کسی اور نبی نے نہیں دکھلایا سوائے آخری نبی کے. ساری دنیا کے معجزات اسی دنیا تک محدود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آسمان پر معجزہ دکھا کر بتا دیا کہ ہم صرف اسی دنیا کے نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں. جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی الحمدللہ رب العالمین، وہاں تک ہمارے وجود کی رحمتیں پہنچیں گی. اور یہ نشان ایسا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج بھی یہ شگاف موجود ہے چاند کے اندر، وہ شگاف آج بھی ہے، وہ نشان آج بھی موجود ہے. تو یہ ظاہر ہوا کہاں پر؟ چاند پر، آسمان پر. اور ایک نشان مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ولادت کا، وہ مقام خانہ کعبہ کی وہ دیوار کا شق ہونا، وہ نشان بھی آج تک موجود ہے. یعنی زمین پر اللہ نے 2 نشانیاں رکھی ہیں، ایک آسمان پر ایک زمین پر. آسمان پہ نشانی آج بھی موجود ہے اللہ کے نبی کا وہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، وہ محمد کی نشانی ہے، اور علی کی نشانی خانہ کعبہ کی دیوار یہ پیغام دے رہی ہے. اور یہی مقصد ہے معراج کا کہ جہاں پر ہمیں یہ پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم کہ معراج نام ہے محمد اور علی کے راج کا. یہ پیغام بھی ملا، یہ تحفہ ملا، اور نماز کا تحفہ ملا، 5 وقت کی نماز. تو انسان نہ ولایت علی کو بھول سکتا، نہ اللہ کے رسول کو بھول سکتا، نہ معصومہ کونین کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ سب تحفے ہیں معراج کے. اور نہ ہی نماز 5 گانے سے غافل ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. ولایت بھی ہو، نماز بھی ہو، مودت اہل بیت بھی ہو. اور عزیزان محترم یہ معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دیکھیے مومن کبھی بھی نہیں جا سکتا آسمان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے لیے ایسا انتظام کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اگر انسان چاہتا ہے معراج حاصل کر لے تو نماز مومن کی معراج ہے. عزیزان محترم آج کی شب اس لحاظ سے بھی بہت ہی بابرکت ہے، 27 رجب. اس میں اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں مفاتیح الجنان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز نماز مغرب و عشاء کے بعد رات میں
غسل کرنا ہے، مستحب غسل اس 27 کی شب میں۔ اس کے بعد اعمال ہیں 12 رکعت نمازیں، 2 رکعت کر کے یہ نمازیں پڑھی جائیں گی فجر کی نماز کی طرح۔ کوئی سی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے سورہ حمد کے بعد۔ 12 رکعت نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنے کے بعد 7 چیزیں ہمیں انجام دینی ہے۔ سورہ حمد کو 7 مرتبہ، چاروں قلوں کو 7 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ توحید کو، یہ چاروں قل کو 7 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ عمل نماز کے بعد انجام دیا جائے گا۔ اس کے بعد دعائیں ہیں اور زیارت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ آج کی شب کا عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں۔ اس کے بعد روزے 27 رجب، اس میں غسل مستحب ہے، روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، روزہ رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی جائے۔ چوتھی چیز زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی مستحب ہے۔ جتنی دعائیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ تعالی شب 27 رجب اور روزے 27 رجب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔